آپ کی برکت سے ان کی قلیل تعداد کافروں پر کثیر کافروں کی تعداد پر بھاری ہو جاتی تھی، اور ہر میدان میں مسلمان غالب رہے، مسلمان ہر طرف اپنی فتح کے جھنڈے لہراتے رہے۔ روم ہو یا ایران، ان جیسی اپنے وقت کی سپر پاورز کو اپنے قدموں تلے روم کر رکھ دیا۔ مصر ہو، عراق ہو، اسپین ہو، افریقی ممالک میں اسلام کے پرچم کو بلند کیا۔ الغرض کفار اپنے اتحاد اور عددی برتری اور جنگی ساز و سامان کی فراوانی کے باوجود مسلمانوں پر کسی طرح غالب نہ آ سکے، اور یہ سب مسلمانوں کے ایک مرکز پر جمع ہونے اور باہمی اتحاد و اتفاق کا نتیجہ تھا۔ جب کفار کسی طرح مسلمانوں کو شکست نہ دے سکے تو انہوں نے مسلمانوں کے اتحاد کو ختم کرنے اور ان میں افتراق و انتشار پیدا کرنے کی کوششیں شروع کر دیں، اور اس کے لیے سب انہوں نے بے تحاشا مال و زر، سونا چاندی، ہیرے جواہرات خرچ کر کے مسلمانوں میں دین فروش علماء، گمراہ علماء، غدار پیدا کیے۔ مسلم وزراء، مسلم حکمرانوں اور فوج کے سالاروں کو خریدا، یہاں تک کہ انہوں نے اس کام کے لیے اپنی عورتوں کے حسن اور جمال اور ان کی عزت و آبرو کو بھی استعمال کرنے سے گریز نہیں کیا انگریزوں نے۔ جب وہ مسلمانوں میں مال و زر کی خواہش، سلطنت و حکومت کی حوث، شراب، رباب و شباب کی طلب اور ایک دوسرے سے حسد، بغض، عداوت، کینہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کا نتیجہ مسلمانوں کے زوال کی صورت میں ظاہر ہے۔ مسلمانوں کا باہمی اتحاد ختم ہو گیا، وہ لامرکزیت کا شکار ہو گئے اور ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ مسلمانوں کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر کفار رفتہ رفتہ ان پر غالب آنا شروع ہو گئے۔ پھر مسلمانوں نے اندلس، جامعات ارتباع، جس کا اقبال نے اپنے اشعار میں بنا ہوا ہے، غرناطہ، ترکستان، ایران، بغداد، فلسطین اور دیگر ملکوں میں عیسائیوں اور تاتاریوں سے ایسی عبرت کا سامنا کیا کہ اسے سن کر کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ مسلمانوں کے گھر اور مال و اسباب جلا دیے گئے، ان کے مساجد میں کفار نے اپنے گھوڑے باندھ دیے، جامع کرتے باندھ، اور اذان و نماز پر پابندیاں لگا دی گئی۔ ان کے اہل حق علماء اور اسلام کے وفاداروں کو چن چن کر قتل کر دیا گیا، ان کے علمی اور روحانی مراکز تباہ و برباد کر دیے گئے۔ بغداد میں مسلمانوں کے علمی ورثے کو جب دریائے نیل میں غرق کیا گیا، ائمہ دین کی لکھی گئی تحریرات اور کتب کو اور صحیفوں کو جو انہوں نے کلمی نسخے لکھے تھے، امام غزالی کے نکالے، مولانا جلال الدین رومی کے نکالے، حضور شیخ العالم محبوب سبحانی، حضرت غوث الاعظم عبد القادر جیلانی کے کلمی نسخے نکالے، دیگر ائمہ دین نے جو چوتھی، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی صدی ان صدیوں کے اندر آئے اور ہجریوں کے اندر، ان لوگوں نے جو قلمی نسخہ جات لکھے، پرنٹنگ کا تو پریس کا نظام ہی نہیں تھا، وہ تو اب آیا، تو اس وقت ہاتھ سے تحریر کیا جاتا تھا، سیاہی سے لکھا جاتا تھا۔ ان کے تمام ان کے علمی ورثے کو جب دریائے نیل میں تاتاریوں نے، منگولوں نے، عیسائیوں نے غرق کیا تو ان کی اس اوراق کی سیاہی سے دریائے نیل کا پانی سیاہ ہو گیا۔ اس قدر ہمارا علمی ورثہ دریا میں بہا گیا۔ اپنے والدین، باپ کے سامنے، باپو کے سامنے بیٹیوں، یہ توجہ طلب جملے، باپو کے سامنے بیٹیوں، شوہروں کے سامنے بیویوں، بھائیوں کے سامنے بہنوں، بیٹوں کے سامنے ان کی ماؤں کی عزتوں کو تار تار کیا گیا۔ قابل غور جملے، اور یہ وہ جملے ہیں جو بندے کو اگر غیرت مند بندہ ہو تو جگہ پہ وہ جناب اگر کچھ کر نہ سکتا ہو تو جان دے کر مر جائے۔ یہ اتنے حساس رشتے ہیں، میں جو کہہ رہا ہوں آپ سمجھ لیں۔ مسلمان حسرت کے آنسو بہانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ آج کے مسلمانوں کا حال دیکھا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ یہ اپنی تاریخی عبرتناک غلطیوں سے سبق حاصل کرنے کے بجائے انہی غلطیوں کا سریدو دہرا رہے ہیں، اور ایک مرکز پر جمع ہو کر متحد ہونے کے بجائے مختلف ٹکڑوں میں بٹ کر کفار کا دست نگر ہو کر زندگی گزارنے کو اپنے عظیم سعادت سمجھ بیٹھے۔ اپنی حکومت اور سلطنت بچانے کی خاطر کفار کے آگے ایڑیاں رگڑتے، آپ کی تائید کی اس میں ساتھ آئی، کفار کے آگے ایڑیاں رگڑتے، اور پھر یہ کہ ان کی ناراضی کو اپنی محتاجی کا پروانہ سمجھتے ہیں کہ جو جی ان کے ساتھ تعلق ختم ہو گئے، اگر ختم نبوت کی بات کرتے ہوئے تو ہم غریب ہو جائیں گے، ہم تو لاچار کنگال ہو جائیں گے۔ اللہ اللہ، یہ گفتگو پھر ان کے ساتھ ناراضگی کو اپنی محتاجی کا پروانہ سمجھتے ہیں،
مسلمانوں کی اخلاقی اور ملی تباہی کے لیے کفار کی طرف سے بنے گئے جالوں میں پوری طرح پھنسنے کو اپنی کامیابی تصور کرتے ہیں، اور دین فروش علماء غداروں نے مسلمانوں کی ملی وحدت کو پارا پارا کر کے کفار کے عزائم کو کامیاب بنا دیا۔ کسی مسلم ملک پر کفار حملہ کریں تو یہ اپنے مسلمان بھائیوں کے جان و مال اور عزت آبرو کی حفاظت کرنے کے بجائے کفار سے ان کے سودے کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے بجائے مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہر طرح سے کفار کا ساتھ دیتے ہیں۔ بظاہر مسلمان ہیں لیکن اندر بڑی کرسیوں پر بھی، بڑے عہدوں پر بھی، ملکوں کی وزارتوں اور صدارتوں پر بیٹھے ہوئے ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کی عزت اور آبرو کا سودا کرنے والے ہیں، اور پھر اور کفار سے پٹنے والے مسلمانوں کا حال و انجام دیکھ کر یہ تصور تک کرنا گوارا نہیں کرتے کہ کفار نے اپنے منظور نظر مسلمانوں کا جو حال کیا کل وہ یہی حال ان کا بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ کہنا کہ جناب وہ فلسطینی مارے جا رہے ہیں ہم تک تو انگریز نہیں پہنچا، وہ فلسطینی اہل غزہ مارے جا رہے ہیں تو یہود ہم تک تو نہیں پہنچا، وہ فلسطینی مارے جا رہے ہیں تو مدینہ تک تو یہودی نہ پہنچا، وہ فلسطینی مارے جا رہے ہیں تو مکے تک تو یہودی نہ پہنچا، وہ فلسطینی مارے جا رہے ہیں غزہ تو کشمیر تک تو یہودی نہیں پہنچا، لیکن یہاں وہاں مودی تو پہنچا، تم کہاں پہنچے؟ وہاں انہوں نے تو مسلمانوں کو ان کی عزتوں کو تار کیا۔ اور پاکستان کی جو ٹو نیشن تھیوری ہے یہ کاش دو قومی نظریے کو ہر مسلمان پڑھ یا سمجھ لے، لیکن یہ جو میں نے رودات پیش کی اگر یہی پلے پڑ جائے اور بندہ ہوش کے ناخن لے لے تو وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو سمجھ اور عقل سلیم عطا فرمائے۔ اب آتے ہیں گفتگو کی آخری چند